ان کا کہنا یہ کہ دیکھو قرآن کے اندر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً یہ بات کہی ہے کہ کاتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، کہ اللہ غالب رہے گا، یہ بات اللہ نے لکھ دیا، اور اس کے رسول غالب رہیں گے، یہ بات اللہ نے لکھ دی ہے۔ قرآن نے یہ کہہ دیا کہ اللہ غالب رہے گا اور اس کے رسول غالب رہیں گے، لیکن اگر ہم آپ کی بات مان لیں اور جادو کو تسلیم کر لیں اور پھر یہ مان لیں کہ نبی علیہ السلام کے اوپر جادو ہوا تھا، وہ لبید بن عاصم نے جادو کر دیا تھا، تو یہاں تو ہمیں یہ ماننا پڑ رہا ہے کہ یہودی نبی علیہ السلام کے اوپر غالب آ گئے، اور جبکہ اللہ نے کہا کہ اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول غالب آئے گا۔ تو یعنی کہ یہ بات تسلیم کرنا کہ یہودی نے نبی علیہ السلام کے اوپر جادو کیا تھا، وہ اس آیت کا کفر ہے، اس راستے سے وہ ان حدیث کا انکار کرتے۔ ان کا اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے لکھا کہ اللہ غالب رہے گا، اس کا رسول غالب رہے گا، آپ کی بات ماننے سے یہودی غالب آ گیا نبی علیہ السلام کے اوپر، جبکہ تو لکھا تھا کہ رسول غالب رہے گا، یہودی تو کیسے غالب آ گیا؟ چلیں اس بات کو ایسے چلا لیں کہ اللہ نے لکھا کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، لکھ دیا اللہ نے یہ بات کہ میں غالب رہوں گا اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ مطلقاً غلبہ ہی غلبہ ہے، عارضی مغلوب بھی نہیں ہو سکتا پیغمبر۔ ہم تو کہہ رہے ہیں یہ عارضی مغلوب ہوئے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں مطلقاً یہ بات ماننی ہوگی کہ ہمیشہ رسول غالب رہتا ہے، اللہ غالب رہتا ہے، کفار غالب نہیں آتے۔ تو پھر مانا کرے نا اس بات کا، قرآن بیان کر رہا ہے پس پکارا کس نے؟ نوح علیہ السلام نے، ربہ، اپنے رب کو، اے اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، تو میری مدد کر۔ جب تو اللہ نے کہا تھا کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، غالب میں آؤں گا، میرے رسول غالب ہوں گے، نوح علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں اے اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں؟ یہ غلبہ اگر عارضی غلبہ بھی نہیں ماننا تو بتائیں اس کو کیا مانا ہوگا، اس کا مغلوب کا مانا کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عارضی طور پہ کوئی غالب آ سکتے ہیں، عارضی طور پہ کفار کا کوئی لشکر، کفار کی تدبیر غالب آ سکتی ہے، لیکن اکثریت میں اور نتیجتاً اللہ اور اس کا رسول ہی غالب رہتا ہے۔